السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی مرکز پر خوش آمدید۔ میرا نام رائمہ ہے۔ میں 21 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، بلکہ اب تک کی زندگی میں میرے پاس موبائل فون تک ہی نہیں تھا۔ میں سوچتی تھی کہ میرا ہم سفر بھی بالکل ویسا ہی ہوگا جیسی میں ہوں، کیونکہ میں نے اب تک اپنی ساری محبت اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، اور میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی جب میری شادی عمر سے ہوئی۔ وہ بالکل پاک باز اور نیک انسان تھا۔ انہوں نے شادی سے پہلے میری تصویر تک نہیں دیکھی تھی، یہاں تک کہ کبھی مجھ سے ملے بھی نہیں تھے۔ گھر والوں نے کہا بھی کہ اگر لڑکا ملنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن انہوں نے بہت شائستگی سے منع کر دیا۔ ان کی یہ بات میرے دل کو لگی تھی، اور میں اپنے رب کے حضور شکر بجا لائی کہ مجھے اتنا اچھا اور نیک نیت شوہر ملنے جا رہا ہے۔ دل میں ہزاروں ارمان لیے میں پیا سنگ رخصت ہو کر عمر کے گھر آ گئی تھی۔ ہماری شادی بھی بالکل اسلامی طریقے سے ہوئی تھی، مسجد میں نکاح اور پورے پردے میں تمام رسومات ویسے ہی جیسے میری خواہش تھی۔ پہلی رات وہ میرے کمرے میں آئے اور سلام کیا، کافی اچھی باتیں کی، لیکن پھر وہ ہوا جس کا مجھے گمان بھی نہ تھا۔ عمر نے جب میرا گھونگھٹ اٹھایا تو کچھ دیر کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں، ایسے جیسے کوئی ڈراونا خواب حقیقت بن کے سامنے آ گیا ہو۔ کچھ لمحے میں نے انتظار کیا کہ وہ کچھ بولیں، لیکن ان کے لبوں پر تو جیسے کوئی قفل لگا ہوا تھا۔ آخر ہمت کر کے میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ ایک دم کیا ہوا؟ ابھی تو اچھی خاصی باتیں کر رہے تھے۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے ان کی آنکھوں میں خون اترا، اور پھر وہ طوفان آ گیا جس نے میری ہستی کو ہلا ڈالا۔ شادی کی پہلی رات انہوں نے مجھے خوب مارا۔ میں معافیاں مانگتی رہی، لیکن وہ بالکل نہ رکے۔ ایک طرف وہ مجھے مار رہے تھے اور ساتھ ساتھ روتے جا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ میں نے سوچا تھا کہ مجھے ایسی بیوی ملے گی جو نیک ہوگی، جس کا ماضی صاف ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، لیکن مجھے تم ملی۔ آخر میری خطا اتنی بڑی تو نہیں تھی کہ مجھے تم جیسی گھٹیا لڑکی ملتی۔ میں نے تو ان کی باتیں اور لب و لہجہ سن کر حیران رہ گئی۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ اس بری طرح سے میرے ساتھ پیش آ رہے تھے؟ میں فوراً ان کے قدموں میں گر گئی اور اپنا سر ان کے جوتوں پر رکھ دیا۔ تب ان کے چلتے ہاتھ رکے، میرے آنسو ان پر اثر کر رہے تھے۔ ابھی ان کا ہاتھ رکا ہی تھا کہ میں نے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو پہلی ہی رات مجھ سے ایسے پیش آ رہے ہیں؟ میری اس بات پر انہوں نے زوردار قہقہہ لگایا اور کہا کہ تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے مجھے جانتی ہی نہیں، حالانکہ تم تو وہ ہو نا جو میری ہر ادا سے واقف ہے۔ تمہیں میرے غصے سے لے کر خوشی ہر رنگ کا پتہ ہے، پھر یہ ڈھونگ کیوں کر رہی ہو سندس پری؟ عمر کے منہ سے یہ نام سن کر میں حیران ہوئی، اور پھر کہا کہ میں نہیں جانتی کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں سچ میں آپ کو نہیں جانتی، بلکہ آپ کو تو کیا، میں نے اپنی زندگی میں اب تک ابا اور بھائی کے علاوہ کوئی مرد سے کبھی رابطہ ہی نہیں رکھا، اور نہ ہی میں نے ان کے علاوہ کسی کو آج تک جانا ہے۔ میرے کردار کی گواہی تو ہمارا پورا خاندان دیتا ہے۔ میں وہ واحد لڑکی ہوں جس نے آج تک موبائل فون تک استعمال نہیں کیا۔ آپ کس بنیاد پر مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں نے ہمت کر کے ایک ہی سانس میں انہیں خوب سنا دی تھی، جس پر وہ خاموش ہوئے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس موبائل نہ ہو؟ تم مجھ سے، بلکہ مجھ سے نہیں اور بھی کئی لڑکوں سے بات کرتی تھی، تو وہ خط کے ذریعے سے تو نہیں ہوگا نا؟ تم پورے جہاں کو اپنی تصویریں بھیجتی رہی ہو، اور آج کہہ رہی ہو کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ ان تصویروں والی بات پر میرا ماتھا ٹھنکا، اور میں نے کہا کہ میں نے آج تک کوئی بھی تصویر بنائی ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن عمر نے کچھ کہنے کے بجائے اپنا موبائل کھولا اور پھر کچھ تصویریں نکال کر میرے سامنے رکھ دی، اور وہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میں ہی تھی، الگ الگ دن، الگ الگ کپڑوں میں مسکراتے ہوئے۔ اور پھر مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی کہ اس سب کے پیچھے کون تھا، جو خود تو منظر سے غائب تھا، لیکن میری زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی آگ لگا چکا تھا۔ میں نے عمر سے کہا کہ مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر میں نے کہانی بتانا شروع کی۔ ہم لوگ سب مشترکہ خاندان میں رہتے تھے۔ سارا بچپن چاچیوں اور ان کی اولادوں کے ساتھ گزرا تھا۔ دلوں میں بھر بھر کر نفرتیں لیے ہم بڑے ہوئے تھے۔ ہمارے خاندان کی سب لڑکیوں کے پاس موبائل تھا سوائے میرے۔ میں مدرسے جاتی تھی اور میرا دھیان ان سب خرافات کی طرف بالکل نہیں تھا، اسی لیے میں ایسا کچھ نہیں کرتی تھی۔ لیکن میری کزن سویرا ہر قسم کے سوشل میڈیا پر تھی۔
وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ تم جتنی خوبصورت ہو، تم اگر سوشل میڈیا پر آ جاؤ تو تہلکا مچ جائے اور پھر ہر بندہ بس تمہارے ہی سامنے دم بھرتا نظر آئے۔ لیکن ہر بار میں سہولت سے انکار کر دیتی اور یہی کہتی کہ مجھے ان خرافات میں کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن پھر کچھ عرصے سے ایک عجیب سی چیز ہونا شروع ہوئی تھی۔ سویرا میرے پاس آتی اور کافی وقت کے ساتھ گزارتی، بہت اچھی اچھی باتیں کرتی جن میں سوشل میڈیا کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک اچھا تاثر تھا، مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ سدھر گئی ہے۔ اب اس کا دھیان ان سب چیزوں سے ہٹ کر مذہب کی طرف ہو گیا ہے، جو کہ خوشائند بات تھی۔ اسی لیے میں بھی اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی۔ اس کے پیار کا جواب میں نے دگنی چاہت سے دیا۔ لیکن پھر کچھ عجیب سا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ میں آپ کی تصویریں بناؤں گی، آپ اتنی خوبصورت ہو، یہ اچھے لمحے ہمیں قید کرنے چاہیے۔ میں نے صاف منع کر دیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ آپ کو شاید مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، آپ بچپن کی باتیں دل میں دبا کر بیٹھی ہو۔ اس کی یہ بات میرے دل کو لگی اور پھر میں نے اپنی تصویریں کھنچوائی تھی اور اس دن ہم نے خوب مزہ کیا۔ اب مجھے اس پر بھروسہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہم اکثر ساتھ رہتے تھے۔ سویرا کے پاس میری ہزاروں تصویریں تھیں اور اب وہ میری بہن سے بھی زیادہ عزیز تھی مجھے، اسی لیے مجھے کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن میں آج سمجھی تھی کہ آخر کیوں ایک دم سے وہ میرے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آنے لگی تھی۔ وہ جو سارا بچپن مجھ سے دور بھاگتی رہی اور میری غیبتیں کرتی رہی، اسے جب مجھ پر پیار آیا تھا اس کے پیچھے اس کا اپنا ہی مفاد تھا۔ میں نے ساری بات عمر کو بتائی تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، لیکن ہمیں اسے بھی ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ سویرا نے آپ کی تصویریں ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر دی ہیں، کئی لڑکوں کے پاس آپ کی تصویریں ہوں گی۔ یہ بات سن کر میں ٹھٹکی تھی۔ تب مجھے عمر نے پوری بات بتائی کہ میں ان دنوں آسٹریلیا سے واپس آیا تھا اور کافی بور ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے تاکہ اپنی بوریت کو ختم کروں۔ اسی لیے میں نے اکاؤنٹ بنائے اور پھر وہاں مجھے ایک لڑکی ملی سندس پری کے نام سے۔ وہ بہت اچھی اور بہت شوق تھی، اس سے مجھے بالکل ہی بدل کر رکھ دیا۔ سارا دن میں اس سے باتیں کرتا تھا اور مجھے اتنی اس کی عادت ہو گئی تھی کہ جب وہ بات نہ کرتی تو میں پاگل سا ہو جاتا، مجھے الجھن ہوتی۔ دھیرے دھیرے وہ میری زندگی کا ایک حصہ بن گئی تھی، جو کہ میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میں اس پر کتنا منحصر تھا مجھے اب پتہ لگا تھا۔ تبھی میرے دل میں یہ خواہش ابھری تھی کہ میں اس پریوش سے ملوں جس نے میری زندگی کو اتنا روشن کر دیا ہے۔ اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ مجھے اسے دیکھنا ہے، لیکن وہ صاف مکر گئی اور کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے دیکھیں، کیونکہ میں حسین نہیں ہوں اور نہ ہی اس لائق ہوں کہ مجھے کوئی بھی دیکھے۔ اس کی بات پر مجھے بہت برا لگا۔ بھلا کوئی اس کی اہمیت مجھ سے پوچھتا، وہ میرے لیے کیا تھی؟ اسے دنیا جو بھی کہتی ہو، لیکن وہ میرے لیے سب سے زیادہ حسین تھی، کیونکہ اس نے میرے دل کی دنیا بدل دی تھی۔ میں اپنی ضد پر بدستور قائم رہا کہ وہ جیسی بھی ہے مجھے اسے دیکھنا ہے۔ اس ضد کی وجہ سے وہ 3 دن تک غائب رہی۔ اس کی غیر موجودگی میں نے سوچا کہ اب اس سے ایسا کوئی بھی تقاضا نہیں کروں گا، وہ جیسی بھی حسین ہے یا نہیں ہے مجھے قبول ہے، کیونکہ محبت صورتوں سے نہیں کی جاتی۔ لیکن جب وہ آئی تو اس کے بنا کوئی بات کیے پہلے مجھے تصویریں بھیجی اور پھر کہا کہ اگر آپ مجھے ٹھکرانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ اب وہ اکثر مجھے تصویریں بھیجتی رہتی تھی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کا اکاؤنٹ چیک کروں۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس پر کسی قسم کا کوئی شک، لیکن بس شوق میں آ کر میں نے اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک کر لیا۔ لیکن میں نے جس اشتیاق سے وہ اکاؤنٹ کھولا تھا مجھے ایک بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں صرف میں ہی نہیں اور بھی بہت سے لڑکے تھے جو مجھ جیسے ہی تھے، اس سے محبت کرتے تھے، بالکل ویسی ہی باتیں، ویسا ہی پیار اور ویسے ہی اظہار، سب ایک جیسا تھا، بس لوگ الگ الگ تھے۔ اس نے ایک نہیں کئی لڑکوں کو تصویریں بھیجی تھی۔ اس بات سے مجھے لگا جیسے میں بھی ایسی لڑکی کے ہاتھوں پاگل بن گیا ہوں۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں اس کی حقیقت جانتا ہوں تب اس نے کہا تو کیا ہوا، اچھا ہے جان گئے، تم جیسے تو کئی لوگ ہیں جو میرے عشق میں پاگل ہیں۔ اس بڑی ٹھوکر کے بعد میں دنیا سے الگ ہو گیا اور سوچا کہ اب میں نیک راہ پر چلوں گا تاکہ مجھے نیک شریک حیات ملے۔ عمر کی باتیں سن کر حقیقت مزید واضح ہو گئی تھی اور پھر میں نے سوچا کہ آخر اس کا پردہ بھی فاش کر دیا جائے۔ میں اپنے میکے رہنے کے لیے گئی اور وہاں میں نے دیکھا کہ سویرا ہمیشہ کی طرح مجھ سے ویسے ہی ملی تھی جیسے پہلے ملتی تھی۔ میں نے اسے چائے لانے کا کہا تو وہ فون وہیں چھوڑ کر کچن میں چلی گئی۔ جیسا اس نے کیا میرے بھروسے کا فائدہ اٹھایا، میں نے بھی وہی کیا۔ وہ اپنا فون کھلا ہوا میرے سامنے چھوڑ گئی تھی۔ میں نے موبائل کھولا اور پھر ہر چیز اپنے سامنے دیکھی۔
सवेरा मेरे लिए चाय लेकर आई तो उसने मुझे अपना फोन पकड़े देखा। वो वहीं ठिठक कर रुक गई और अपना मूड बहाल करने की कोशिश की, लेकिन आज मैं उसे किसी किस्म की रियायत देने के मूड में ही नहीं थी। मैंने उसे साफ कहा कि मैं जानती हूँ जो कुछ भी वो मेरी तस्वीरों के साथ करती फिर रही है। उसका रंग फक हुआ और वो बिल्कुल ही मुकर गई, लेकिन फिर भी मैंने उसे साफ कहा, अगर वो ना मानी तो मैं उसका मोबाइल सब घर वालों के सामने खोल कर दिखा दूंगी। इसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। मेरी धमकी काम कर गई और फिर सवेरा ने बताया कि मैं बचपन से ही अपनी सांवली रंगत की वजह से बहुत जगह पर तनकीद का निशाना बनती रही हूँ। सब लोग मुझे काली काली कहते थे, इसीलिए जब सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ मुझसे बात करके मेरी तारीफें करने लगे तो मुझे लगा कि मैं इतनी भी आम नहीं हूँ कि कोई भी मुझे कुछ भी कह जाए। मुझ में एतमाद आने लगा था, लेकिन तभी सब लड़कों ने मुझे देखने का इसरार शुरू कर दिया। मैं मजबूर हो गई क्योंकि मुझे इस तारीफ और सताइश की आदत हो गई थी। मैं इस सब से दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपने रंग और शक्ल को लेकर मैं इतनी जगह धुतकारी जा चुकी थी तो मुझे डर था कि कहीं मुझे इस तरह की बातों का सामना न करना पड़े। इसीलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया और सबको तुम्हारी तस्वीरें दिखाती रही, ये कहकर कि वो मेरे पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी कि मैं सबको इसके बारे में ना बताऊं। मैं उसे रोता छोड़कर घर चली आई क्योंकि मेरा मकसद अपने शौहर के सामने अपनी बेगुनाही साबित करना था, जो मैं कर चुकी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। उस दिन के बाद मैं अपने मायके नहीं गई और सोचती हूँ कि आखिर लोग ऐसा बड़ा धोखा कैसे दे लेते हैं कि अगले की जिंदगी ही तबाह कर दें।